السلام علیکم ناظرین، میں خالد بیگ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے تہلکہ خیز اور خوشروا اعتراف کا تفصیلی جائزہ لیں گے جس نے بین الاقوامی سطح پر اور خود انڈیا کے اندر ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ یہ اعتراف کسی عام سیاستدان یا صحافی کا نہیں، بلکہ انڈین خفیہ ایجنسی را کے سابق بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے اہم رکن اے ایس دولت کا ہے۔ اے ایس دولت نے اپنے حالیہ بیان میں ایک ایسی تلخ حقیقت دی ہے جو دہائیوں سے بھارتی خفیہ اداروں کا اصل ایجنڈا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ انڈیا خود دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ پاکستان کو نقشے سے مٹا دیا جائے، لیکن یہ ناممکن خواب ہے کیونکہ پاکستان کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اب بھارت کے پاس واحد راستہ یہ بچا ہے کہ وہ پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر عدم استحکام اور شورش پیدا کرنے کا وہ جو طریقہ ہے بند کریں۔ ناظرین، دفاعی اور اسٹریٹجک امور کی دنیا میں اسے مدر آف آل کنفیشنز یعنی تمام اعترافات کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ بیان دراصل پاکستان کے ان تمام ڈوزیئرز، ثبوتوں اور موقف کی 100% تصدیق ہے جو ریاست پاکستان نے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور وزارت خارجہ کے خلاف اقوام متحدہ میں اور عالمی برادری کے سامنے رکھے۔ اے ایس دولت کا یہ بیان بھارتی گرینڈ اسٹریٹجی کی مکمل ناکامی اور موت کا باقاعدہ اعلان ہے۔ اگر ہم اس بیان کے پہلے حصے کا تجزیہ کریں تو انڈیا نے مودی سرکار کی قیادت میں اربوں ڈالر صرف اس لیے پھونکے کہ پاکستان کو فائنینشیل ایکشن میں FATF ٹاسک فورس بلیک لسٹ سے کروایا جائے، اس سفارتی سطح پر اچھوت بنا دیا جائے اور اسے تنہا کر دیا جائے۔ لیکن آج زمینی حقائق کیا ہے؟ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہو یا امریکہ میں گرپتون سنگھ پنو پر حملے کی سازش، انڈین خفیہ ایجنسی را کی ریاسی دہشت گردی نے بے قاب ہونے کے بعد 5 ممالک نے بھارت کو ہی عالمی سطح پر تنہا اور ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ مالدیپ، بنگلہ دیش اور نیپال جیسے پڑوسی ممالک بھارت کی بدماشی سے تنگ آ کر اس کی سفارتی اور فوجی اثر و رسوخ کو جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں۔ بھارت پاکستان کو تنہا کرنے نکلا تھا، لیکن آج خود ایک بدماش روگ ریاست کے طور پر کٹہرے میں کھڑا ہے۔ اے ایس دولت کے بیان کا دوسرا اور سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ پاکستان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دراصل افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت، ہماری ایٹمی ڈیٹرنس اور ملک کی دفاع کی ناقابل تسخیر طاقت کا اعتراف ہے۔ بھارت کا کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن کا وہ سرجیکل اسٹرائک کا وہ جھوٹا ڈرامہ جو اربوں ڈالر کے امپورٹڈ ہتھیاروں کا تکبر کی بنیاد پر بنا تھا، انڈین ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ جان چکی اب کہ وہ پاکستان کو کسی روایتی میدان جنگ میں کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ 27 فروری 2019 کو انڈین ایئر فورس کا جو حشر ہوا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا دفاعی حصار ناقابل تسخیر ہے، اور جب ایک بزدل دشمن روایتی جنگ میں ہار جاتا ہے تو وہ سیدھا پراکسی وار اور دہشت گردی کے محاذ پر آ جاتا ہے۔ یہاں سے اس بیان کے تیسرے اور سب سے خطرناک حصے کی شروعات ہوتی ہے، یعنی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں عدم استحکام پیدا کرنا۔ ناظرین، یہ کوئی مستقبل کا پلان نہیں، بلکہ یہ وہ خونی کھیل ہے جو را پچھلی 2 دہائیوں سے کھیل رہی ہے۔ حاضر سروس انڈین نیوی کمانڈر اور را کے ایجنٹ کلبھوشن یادو کی بلوچستان سے گرفتاری اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھی کہ انڈیا کس طرح ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کے نیٹ ورکس چلا رہا تھا۔ آج جب بلوچستان میں BLA مجید بریگیڈ یا نام نہاد بلوچ حقوق کے نام پر چلنے والی تنظیمیں ریاست پر حملے کرتی ہیں، یا خیبر پختونخوا میں TTP اور خوارج ہمارے جوانوں اور شہریوں کا خون بہاتے ہیں، تو ان کے پیچھے وہ فنڈنگ، اسلحہ اور اسٹریٹجک جو ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں جو نئی دلی اور کابل کے گٹھ جوڑ سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ اے ایس دولت نے اپنے ہی منہ سے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں دراصل انڈین آرمی اور را کے کرائے کے گوریلی ہیں، جن کا مقصد پاکستان کی معیشت، سی پیک اور اندرونی ہماری پاکستان کی سلامتی کو تباہ کرنا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے ماہرین کے لیے یہ بیان ایک بڑا اسٹریٹجک ہتھیار ہے۔ پاکستان اب دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا سکتا ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے جس کے سابق انٹیلیجنس چیفز کھلے عام پڑوسی ملک میں خون ریزی کروانے کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اس بیان کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے چند گمراہ عناصر اور نوجوانوں کی بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو حقوق کے نام پر ریاست مخالف بیانیے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں اب یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے جذبات کو دراصل انڈین انٹیلیجنس را اپنے مذموم مقاصد اور پراکسی وار کے ایندھن کے طور پر استعمال کر
رہی ہے۔ ریاست پاکستان اور ہماری مسلح افواج نے جس صبر اور استقامت اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ بھارت کی اس اربوں ڈالر کی ہائبریڈ وار اور ففتھ جنریشن وار فیز کا مقابلہ کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آج دشمن کے اسٹریٹجک مائنڈز خود اپنی ناکامیوں کا رونا رو رہے ہیں۔ بھارت کا یہ بھیانک چہرہ اب بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے اور پاکستان اپنے داخلی محاذوں کو ان کی دہشت گردوں سے پاک کر کے اس جنگ میں ایک واضح اور فیصلہ کن فتح کی جانب بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان یہ فتح ضرور حاصل کرے گا۔